بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بیت المقدس وہ مبارک مقام ہے جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے بے شمار رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں، اور یہ وہ مقام مبارک ہے کہ تمام انبیاء کرام نے یہاں پر حاضری دی۔ اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ سب سے زیادہ انبیاء کرام یہاں بیت المقدس میں مدفون ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد سے لے کر آج تک یہودی مسجد اقصی کو گرانے کے لیے کیوں تلے ہوئے ہیں۔ مسجد اقصی میں ایسی کون سی چیز دفن ہے جس کو یہودی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کون سا ایسا مقصد ہے جس کی وجہ سے یہودی جلد سے جلد مسجد اقصی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ یہ کہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے لے کر اب تک کتنی دفعہ مسجد اقصی کو شہید کیا گیا اور اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا، اور مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصی کی تاریخ کیا ہے، اور آج کے دور میں فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں؟ کیا دجال آنے والا ہے؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گی، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، بیت المقدس وہ مقام ہے جو تمام بڑے مذاہب کے نزدیک عزت و احترام کا حامل ہے۔ تمام بڑے مذاہب یعنی یہودی، عیسائی اور مسلمان اس کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ مقام اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور معراج کی رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر تمام انبیاء کرام کی امامت کرائی اور معراج کا سفر شروع کیا۔ اور یہودیوں کے نزدیک یہ مقام اس لیے افضل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی مقام پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی، اور اسی مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تھا جو کہ بعد میں تباہ ہو گیا۔ اور عیسائیوں کے نزدیک یہ مقام اس لیے اہم ہے کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور قرب قیامت میں اسی مقام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ پیارے دوستو، ہیکل سلیمانی کس طرح تعمیر ہوا؟ اس کا واقعہ اور اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو ہدایت نصیب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے خوش ہو کر ان کو تابوت سکینہ عطا کیا۔ یہ ایک مقدس صندوق تھا جس کے اندر مختلف انبیاء کرام کے تبرکات تھے، اور مختلف انبیاء کرام کے استعمال کی چیزیں موجود تھیں۔ چونکہ اس صندوق کے اندر مختلف انبیاء کرام کے تبرکات تھے، اس لیے یہ صندوق بہت ہی بابرکت تھا۔ تابوت سکینہ حاصل ہونے کے بعد یہ قوم ہر میدان میں فتح حاصل کرتی، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہر میدان میں کامیابی عطا فرماتا۔ اور اس کے بعد جب حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت آئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا۔ تو اس طرح ہیکل سلیمانی کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی، جس کو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان نے 900 قبل مسیح میں مکمل کیا۔ اس ہیکل سلیمانی کو حضرت سلیمان کے حکم سے جنات نے تعمیر کیا، لہٰذا یہ ہیکل سلیمانی بہت ہی مضبوط اور خوبصورت تھا۔ اس کے اندر کسی بھی عام شخص کو جانے کی اجازت نہ تھی، چنانچہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہو گئی اور گناہوں کے اندر ڈوب گئی۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے بنی اسرائیل کی قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل کیا اور ان کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد 500 قبل مسیح میں وقت نصر بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر دیا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہو گئی اور گناہوں کے اندر ڈوب گئی۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم کو اپنے دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا اور ان کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد 500 قبل مسیح میں وقت نصر بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا
اور ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس وقت پورے شہر کے اندر قتل و غارت شروع ہو گئی اور یہودیوں کا قتل عام کر دیا گیا۔ اس جنگ کے بعد جو یہودی بچ گئے وہ بہت نصر بادشاہ کی قید میں آ گئے۔ بہت نصر بادشاہ ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پر حکومت کی، اور یہ کافر بادشاہ تھا۔ آخرکار یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، لہٰذا کچھ عرصے بعد ہی ایک سائرس نامی بادشاہ کی حکومت قائم ہوئی جس نے تمام یہودیوں کو بہت نصر بادشاہ سے آزاد کروایا اور ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دی۔ روایات میں آتا ہے کہ جنگ اور قتل و غارت میں تابوت سکینہ کہیں گم ہو گیا، اور بعض روایات کے مطابق تابوت سکینہ کو بہت نصر بادشاہ نے کہیں دفن کروا دیا، اور بعض روایات کے مطابق تابوت سکینہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہیں غائب ہو گیا۔ اس طرح جب ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل ہوئی اور یروشلم میں یہودی دوبارہ آباد ہو گئے، لیکن یہ بدبخت قوم کچھ عرصے بعد ہی دوبارہ اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہو گئی، تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان یہودیوں کو حق کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ بالآخر یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا، جو کہ حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تھے۔ اس نافرمانی کے بعد پھر یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، اور ایک ظالم اور جابر بادشاہ جو کہ بہت نصر سے بھی زیادہ ظالم تھا، یہ بادشاہ جسے دنیا ٹائٹس رومی کے نام سے جانتی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کا قہر بن کر یہودیوں پر مسلط ہو گیا۔ اس بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا اور تمام یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور تمام یہودیوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح قتل کر دیا، اور جو یہودی اس کے ظلم سے زندہ بچ گئے وہ یروشلم چھوڑ کر کہیں اور آباد ہو گئے۔ اس واقعہ کے کئی سالوں بعد جب عرب کے اندر اسلام داخل ہوا اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، تو آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اسلام جب یروشلم تک پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسی جگہ پر مسجد اقصیٰ کی تعمیر فرمائی جہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کیا گیا تھا۔ ہزاروں سالوں تک یروشلم مسلمانوں کے قبضے میں رہا اور تمام مذاہب کے لیے یروشلم کے دروازے کھلے تھے۔ اس کے بعد زمانہ یوں ہی گزرتا گیا اور بالآخر جب 19ویں صدی کے درمیان میں جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو اس جنگ میں برطانیہ اور امریکہ کی سازش سے یہودیوں کو دوبارہ سے یروشلم میں آباد کر دیا گیا، اور اس طرح مسلمانوں میں ایک نہ ختم ہونے والی جنگ شروع ہو گئی۔ محترم ناظرین، آج یہودی اسی مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے پھر سے یہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں تاکہ تابوت سکینہ کو دوبارہ حاصل کر سکیں۔ محترم ناظرین، آج جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں یہ وہ وقت ہے کہ جس میں قیامت کی تمام چھوٹی نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں اور آہستہ آہستہ بڑی نشانیوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ یہودی چونکہ دجال کو اپنا مسیحا مانتے ہیں، لہٰذا دجال کی آمد سے پہلے پہلے یہودی یہ چاہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے وہاں پر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے اور تابوت سکینہ کو حاصل کیا جائے۔ یہودی ایسی بدبخت قوم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا دشمن اور دجال کو اپنا مسیحا مانتی ہے۔ محترم ناظرین، دجال کا ظہور اس وقت ہوگا جب اس دنیا میں دجال کے پیروکار سب سے زیادہ ہوں گے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ طاقتور قوم یہودی قوم ہے،
اور یہی وہ قوم ہے جو دجال کو اپنا مسیحا مانتی ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے یہودی مسلمانوں پر ظلم و ستم کر کے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب یہودیوں کا مسیحا دجال اس دنیا میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تمام یہودیوں کو اور دجال کو نیست و نابود کر دیں گے اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔